بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہمارے ہاں ان دنوں ڈپریشن، غصہ اور کچھ اس قسم کے جو مزاج ہیں وہ بہت ہی زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ اس قسم کے مزاج کی وجہ سے گھریلو زندگی میں بھی بہت ناچاکی آ چکی ہے، اور جو آفس کی لائف ہے، کمپنی کی لائف ہے، کوئی انسان جہاں بھی کام کرتا ہے وہاں پر بھی بہت زیادہ جھگڑے وغیرہ چلتے ہیں۔ ناظرین، میں چاہوں گا کہ میں کچھ آپ لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ ایسے موقعوں پہ انسان کو کس طریقے سے کیسے چلنا چاہیے۔ بڑی خاص بات میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ناظرین، میرے اس دور کی بات ہے کہ جب میں سعودی عربیہ گیا تو میں نے ایک کمپنی میں جاب کے لیے سی وی بھیجی۔ ٹریڈنگ کی کمپنی تھی جو کہ ٹریڈنگ کرتی تھی، تو سی وی جب بھیجی تو وہاں سے مجھے کال آئی کہ آپ سے بات کرنی ہے۔ تو جب بات شروع ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کی سی وی ہمیں ملی ہے تو اس سلسلے میں آپ سے بات کرنی ہے۔ تو آپ پاکستان سے ہو؟ میں نے کہا جی پاکستان سے ہوں، نام یہ وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے سامنے والے صاحب سے پوچھا کہ آپ اپنا تھوڑا سا تعارف کروا دیجئے۔ تو انہوں نے بتایا جی کہ میں حسن علی مرزا ہوں اور میں اسی کمپنی سے بول رہا ہوں جہاں آپ نے یہ سی وی بھجوائی ہے، اور آپ سے یہ میں نے صرف بتانے کے لیے یہ فون کیا ہے کہ آپ کی جاب لگ گئی ہے، آپ جاب پہ آ جائیے۔ میں نے حسن علی مرزا صاحب سے کہا جی کہ خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے، جان کے بھی آپ کے متعلق، لیکن یہ ہے کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ شاید آپ کوئی جلدی میں فیصلہ کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی جاب کے لحاظ سے جو ہے وہ صحیح بندہ نہ ہوں جو آپ کو اپنی کمپنی کے لیے چاہیے، تو آپ پھر بھی پلیز مجھے انٹرویو کا موقع دیں، وہ ایسے مت جاب پہ سیدھا رکھیں۔ انہوں نے کہا نہیں، انٹرویو آپ کا ہو چکا، ابھی آپ سے جو بات ہوئی ہے یہ آپ کا انٹرویو ہو گیا، آپ کل سے جاب پہ آ جائیں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے کہ آپ یہ جلدی میں فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو کافی لمبی بات چیت کے بعد حسن علی مرزا صاحب نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کل آ جائیے صبح 9 بجے، تو آپ سے بات ہو جائے گی۔ میں جب صبح وہاں گیا آفس میں تو میں نے پوچھا جی حسن علی مرزا صاحب نے بتایا جی ہیں جی، ان سے سلام دعا ہوئی، تو میں نے کہا میں شاہد ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کی سی وی مجھے ملی، آپ سے بات ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ میں نے پکے ارادے کے ساتھ، کیونکہ آپ کی تصویر میں نے دیکھی تھی لگی ہوئی، تو میرا دل نے یہی کہا کہ یو آر دا رائٹ پرسن فار دس رائٹ جاب۔ تو میں نے آپ کو اسی لیے کال کی تھی، اور آپ نے آگے سے تھوڑا سا مطلب یہ کہ نخرہ دکھایا۔ میں نے کہا سوری، بہت معذرت کے ساتھ، میں نے نخرہ نہیں دکھایا ہے، میری اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ میں نخرہ دکھاؤں۔ مقصد صرف یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں آپ کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہ اتروں تو آپ کو بھی دکھ ہوگا اور مجھے بھی ہوگا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، الحمدللہ میرا بھی تجربہ ہے اور کانفیڈنس ہے، آپ اب جاب پر ہیں، یہ رہے آپ کا ٹیبل اور چیئر اور یہاں بیٹھیے۔ تو باقی ان سے بات ہوئی، میں نے کہا جی آپ کی کمپنی میں پوزیشن، انہیں بتایا جی کہ میں اکاؤنٹنٹ بھی ہوں اور ایک قسم کا مینیجر بھی ہوں۔ تو کمپنی کا مالک ایک سعودی ہے، وہ جرمنی گیا ہوا ہے، وہ 3 دن میں آ جائے گا تو آپ کی اس سے ملاقات ہو جائے گی، اتنے میں آپ کام شروع کر دیں۔ میں نے ان سے کہا نہیں جی، میں بھی کسی سے مشورہ کروں گا تو پھر میں آپ کل آؤں گا، جو بھی مشورہ ہوا۔ تو ان کے ساتھ بات ہو گئی۔ دوسرے دن اینی وے میں چلا گیا جاب پہ، ان کے ساتھ بات ہوئی، تو انہوں نے پھر جو ہے بات چیت ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ سنو کہ میں جو آپ کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز تھی آپ ان سے بڑھ کے ہو۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ آپ نے جو اخلاق یہاں پر دکھایا ہے نا، کہ میں سب سے پہلے حیران ہو گیا کہ جو ہماری کمپنی کا پی این ہے، جو آفس بوائے ہے، آپ اس کے ساتھ بڑی عزت سے پیش آ رہے ہو اور اس کو کام بھی نہیں کہہ رہے ہو، خود جا کے پانی لے کے پی رہے ہو، اور ہم لوگ تو یہاں پر صرف جو ہے وہ
اس کو بیل کرتے ہیں، بلاتے ہیں اور وہ آ کے پانی بھی ہمیں دے کے جاتا ہے، تو یہ رائٹ تو آپ کے پاس بھی ہے۔ میں نے کہا نہیں جی، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اللہ نے مجھے ہاتھ پیر دیے ہوئے ہیں اور میں خود اٹھ کے پیوں۔ وہ ہے باقیوں جن کا ہے، وہ آفس بوائے وہ ہے، کمپنی کے لیے ہوگا، لیکن میرا ضمیر نہیں گوارا کرتا۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے، کہتے ہیں کہ یہ عز و انکساری جو ہے یہ بڑی اچھی چیز ہے، ہمیں یہ اچھا لگا۔ اینی وے 3 دن کے بعد جب کفیل آیا تو سعودی بڑا ایسے، میں نے جب اس کو دیکھا آفس میں داخل ہوا اور جب سب امپلائیز سے مل جل کے گزرا تو میں نے بھی اس کو سلام کیا، اور اس نے کہا جی اچھا یہ شاہد ہے؟ تو مرزا صاحب نے کہا جی یہی ہے۔ چلا گیا اپنے روم میں جو اس کا کمرہ تھا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ابھی آپ کو بلائے گا اور آپ سے یہ کچھ بات کرے گا۔ تو اصل میں آپ کو اب بتا دوں کہ اس نے مجھے منع کیا تھا کہ بندہ جو رکھنا ہے وہ پاکستانی نہ ہو، باقی جو مرضی نیشنلٹی کا ہو جائے، فلپینی ہو جائے سب سے بیسٹ ہے، اگر فلپینی نہ ملے تو کوئی اپنا انڈین رکھ لینا، انڈین نہ ملے تو بنگالی رکھ لینا، پاکستانی نہیں رکھنا۔ اور میں نے جب آپ کو رکھا ہے اور آپ پاکستانی ہو تو اس نے مجھ سے بڑے کوسچن کیے تھے، تو اب آپ سے بھی یہ پوچھے گا تو پلیز یہ میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں کہ اس نے مجھے منع کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا مرزا صاحب آپ کو پاکستانی نہیں رکھنا چاہیے تھا نا۔ تو مرزا صاحب کہتے ہیں جب میں نے آپ کے ساتھ فون پہ بات کی تھی تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ ویسے پاکستانی نہیں ہو جس طرح کے پاکستانیوں سے مراد ہمارے کفیل کی ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ اتنے میں اس نے کال کر دی کہ شاہد کو بھیجو۔ میں اب اس کے پاس گیا، کفیل جو باس ہماری کمپنی کا مالک تھا، اس سے بات ہوئی تو میں نے سلام کیا اور سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ تو میں نے کہا یس سر، گڈ ٹو سی یو۔ تو اس نے مجھے دیکھا، او سو یو آر دا شاہد۔ تو پھر مجھے کہتا ہے لسن یو نو واٹ آئی ٹولڈ ٹو مرزا not to bring any Pakistani to my office, but he didn't listen to me. I was really worried that how comes he has taken such a decision which was not approved by me. تو میں نے کہا سر میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ تو حسن علی مرزا صاحب کی مرضی ہے جنہوں نے مجھے اپوائنٹ کیا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اصل میں اپنے آفس میں اس لیے پاکستانی نہیں دیکھنا چاہتا کہ پاکستانی لحاظ بالکل نہیں کرتے، پیشنس، صبر اور یہ چیزیں پاکستانیوں میں نہیں ہوتی ہیں، اور وہ بات بات پہ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ہاتھ بھی چلاتے ہیں۔ تو میں اپنے آفس میں اس قسم کا ماحول نہیں چاہتا تھا، تو میں نے اس لیے حسن علی مرزا سے یہ کہا کہ پاکستانی کو نہ لانا۔ لیکن میں نے تمہیں دیکھا ہے، جس طریقے سے تم کھڑے ہو میرے ساتھ بات کر رہے ہو، تو I have a doubt. You don't look like a Pakistani. Your appearance is not like a Pakistani, and the way you are talking is not like the Pakistani. تو میں نے کہا no sir, I'm all the way from all the sides, from all aspects of my life. I'm from Pakistan, اور I was born in Pakistan. تو کہتے ہیں no, I have a doubt. I still have a doubt. Anyway, یہ خیر اس سے بڑے اچھے ماحول میں بات ہوئی، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ تمہارے اندر میں نے ایک چیز دیکھی ہے جو کہ پاکستانیوں میں نہیں ہوتی۔ پاکستانی اتنے پولائٹ نہیں ہوتے، پاکستانی اتنے سلیقے سے بات نہیں کرتے، اور پاکستانی اس طریقے سے بہت جو غصیلے ہوتے ہیں تو وہ الٹی بات کا ڈبل کر کے ٹیڑھا جواب دیتے ہیں۔ تو I hope you will not do the same. میں نے کہا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی I will do my best. تو اس کے بعد یقین کیجئے کہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ چند مہینوں کے بعد جو میری سیلری انہوں نے طے کی تھی، میں نے اتنی محنت سے کام کیا اس آفس میں۔ ٹریڈنگ کا آفس تھا، انکوائریز، کوٹیشنز، پرچیز آرڈرز وغیرہ وغیرہ۔ میں نے 2-3 ڈپارٹمنٹ تک سنبھال لیے، یہاں تک کہ وہ مرزا صاحب جنہوں نے مجھے اپوائنٹ کیا تھا وہ بھی انڈیا گئے اور واپس نہیں آئے، ان کا اکاؤنٹس کا ڈپارٹمنٹ بھی میں نے سنبھال لیا۔ تو میں اتنی محنت کر رہا تھا کہ کچھ اور کمپنیوں والے بھی آتے اور مجھے دیکھتے تھے کہ یہ 27-28 سال کا لڑکا اور کتنی زیادہ محنت کرتا ہے۔
ایک اچھی بلی جو کمپنی تھی سابق، جو بیل سعودی عربیہ میں، یعنی کہ دنیا کی بڑی کمپنیز میں سے ہے، ان کا ایک مینیجر آیا، اس سے میری بات ہوئی، ملاقات ہوئی، تو اس نے مجھے کہا کہ شاہد میں آپ کو سابق میں لے کے جا سکتا ہوں، کتنی سیلری لے رہے ہو؟ میں نے کہا اتنی. کہتا ہے میں اس سے ڈبل دوں گا، آپ ادھر آ کے کام کرو. میں نے کہا گڈ، الحمدللہ، انشاءاللہ. بٹ I will not resign from here if my boss will not allow. کہتا ہے کیوں، تمہارے یہ تم اس کے اقامے پر ہو؟ میں نے کہا نہیں، میرا ابھی اوپن اقامہ ہے اور میں اس کے ویزے پہ نہیں ہوں. کہتے then no, you don't need to worry about it. Just tell him that you are leaving and you just come back to us. تو میں نے اسے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں، میں پھر بھی اس سے بات کروں گا. وہ صاحب اندر گئے، انہوں نے کفیل سے کہا کہ میں نے آپ کے امپلائی کو آفر کیا ہے، یہ ہمیں چاہیے اور میں اس کو ڈبل سیلری دے رہا ہوں، تو انشاءاللہ یہ ہمارے پاس آ جائے گا. میں نے کہا اس نے تو مروا دیا. اتنے میں جیسے وہ جاتا گیا، مجھے اسی کفیل جو سعودی تھا اس نے مجھے کال کیا، کہتے شاہد I was not expecting for this. میں نے کہا کیا ہوا؟ I always call you like my brother, like my son, like my very own family. How comes you are planning to leave me? میں نے کہا سر آپ کو منیر چودھری صاحب نے کہا؟ کہتے ہیں جی. میں نے کہا جی منیر چودھری صاحب سے بات ہوئی ہے، لیکن کیا انہوں نے یہ نہیں آپ کو بتایا کہ میں نے کہا ہے کہ میں اپنی باس کی پرمیشن کے بغیر میں یہ جاب نہیں چھوڑوں گا؟ بے شک آپ مجھے ڈبل سیلری دے رہے ہو اور میں چھوڑ بھی سکتا ہوں. کفیل نے کہا نو، you didn't tell me this. میں نے کہا سر میں نے ایسے کہا ہے اس لیے کہ I respect the way you respect me. آپ نے مجھے بہت رسپیکٹ دی ہے، تو میرا ضمیر نہیں گوارا کرتا کہ میں آپ کو چھوڑوں، لیکن ظاہر ہے مجھے شادی کرنی ہے، ضروریات بھی ہے. تو کہتے اوکے، ہاؤ مچ سیلری یو نیڈ. ایک وہ وقت آ گیا، کفیل نے مجھے کہا رائٹ ڈاؤن ہیئر. اس نے مجھے پیپر دیا، پین دیا، کہتا لکھ دو، آج سے یہی تمہاری سیلری ہوگی جو تم لکھ دو گے. میں نے کہا کہ سر دیکھیے بات یہ ہوتی ہے، جو میں ڈیزرو کرتا ہوں میں وہی لینا پسند کروں گا، نہ اس سے کچھ زیادہ نہ اس سے کم. تو اس نے کہا کہ میں اگر تمہیں سچ بات بتاؤں تم ڈبل سے بھی زیادہ ڈیزرو کرتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن کمپنی کی بیس کے اوپر میں تمہاری سیلری ابھی سے ڈبل کر رہا ہوں اور تم بالکل چھوڑ کے نہیں جاؤ گے. ریممبر دس آلویز اینڈ فار ایور ٹل آئی سروائیو. میں نے کہا اوکے سر، پرامس. یہ تھا پرامس میرا اور اس کا، جو کہ سپٹمبر 1996 میں ہوا تھا. 2017، 21 سال کے بعد جب میں سعودی عرب سے آیا اور وہ وہی میرا کفیل تھا. اس کے علاوہ مجھے اس میں کتنی جابز ملی، کیا کیا ہوا، کیا کیا میں نے کام کیے، لیکن وہ میرا کفیل رہا. یقین کیجئے میں نے اپنا وعدہ نبھایا، اس نے بھی وعدہ نبھایا، اور یقین کیجئے کہ اس نے مجھے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ تم سے ملنے کے بعد اب مجھے پاکستانی اچھے لگنے لگ پڑے ہیں، اب میری رائے پاکستانیوں کے متعلق بدل گئی ہے. کیونکہ میں تو یہی سمجھتا تھا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ جھگڑا بھی کرتے ہیں، یہ لڑائی بھی کرتے ہیں، یہ ایسا بھی کرتے ہیں، لیکن تم نے میری نظروں میں پاکستانیوں کا امیج چینج کر دیا. ناظرین اس دوران آفس میں کیسے کیسے واقعات ہوئے، لیکن یقین کیجئے کہ اس نے اپنا ٹرسٹ مجھ پہ رکھا اور اس نے بہت دفعہ بہت سارے معاملوں میں میری ہیلپ کی، اور فیملی کے لیے کہا تو فیملی کی طرح بن کے بھی دکھایا. تو ناظرین یہ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ آنیسٹ ہیں، ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے آپ ایماندار ہوں، جھوٹ مت بولیں. صبر تحمل بہت ضروری ہے، صبر اور تحمل بہت ضروری ہے. اس کے بغیر آپ دنیا کے کسی شعبے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. جس بندے میں صبر نہیں ہے سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے آپ کو فیل کنسیڈر کرنا شروع کر دے، کیونکہ جب صبر سے آپ کام لیتے ہیں یقین کیجئے کہ آپ کامیابی آپ کے قدموں میں آ جاتی ہے پھر، کیونکہ آپ محنت اور صبر سے کام لیتے ہیں. یہی میرا ہتھیار تھا اس وقت بھی، آج 2023 میں بھی، کہ میں صبر کے ساتھ رہتا ہوں، اور محنت تو مسٹ ہے نا، محنت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ چیزیں اپنے ساتھ باندھ لیجیے اپنے پلے سے، اللہ آپ کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. اچھا ہے مجھ پیدا کیجیے، آمین
یا رب العالمین کامیابی آپ کا مقدر ہو انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔